تقریباً 1000 سال تک مسلم ثقافت نے علم اور خوشحالی میں دنیا کی رہنمائی کی۔ آج امت مسلمہ اکثر معاملات میں بہت پیچھے ہے۔ مسلمانوں کے عروج و زوال کے عوامل کیا ہیں؟ کیا اسلامی معاشروں کی نسبت غربت کا ذمہ دار مغرب ہے یا خود مسلمانوں نے اس صورتحال کو پیدا کیا ہے؟ دوستو، اپنے ابتدائی دور میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ ایک صدی کے اندر اسلام نے اردن، شام، فارس، فلسطین، مصر کو فتح کر لیا اور شمالی افریقہ اور اسپین تک پھیل گیا، جسے اقبال نے کہا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ دوستو، اس توسیع کی وجوہات میں مجاہدین کا جوش و جذبہ تھا، اور خاص طور پر اموی خلفاء کی طرف سے جو دمشق میں اپنا مرکز قائم کیے ہوئے تھے۔ اسلام کی کامیابی کا بنیادی عنصر قوموں اور نسلوں سے بالا تر ہونے کی صلاحیت اور مشترکہ زبان تھی۔ دوستو اور اس کا اخلاقی ضابطہ بھی تھا، جس نے قبائلی ثقافت پر زبردست پیش قدمی، تجارتی تعلقات، تجارت اور تاجروں کے درمیان اعتماد کی حمایت کی۔ دوستو، ایک اور عنصر اس کا مانیٹرنگ اور اکاؤنٹنگ سسٹم اور قانونی ضابطہ ہے، کیونکہ یہ مالی معاہدوں اور تنازعات کی ثالثی میں کارآمد تھا۔ دوستو، تجارت میں اس توسیع کے ساتھ ابتدائی اسلام کے کھلے فکری ماحول اور اظہار رائے کی آزادی نے اس تہذیب کو جنم دیا۔ دوستو، توحید اور سائنس کو ملانے کی اسلامی صلاحیت نے پہلی بار انسانی فکر میں اس بات کی نشاندہی کی کہ الہیات، فلسفہ اور سائنس آخر ایک مکمل طور پر ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ سائنس کی اس طرح کی ترقی کی ایک وجہ شاید قدرت کے وہ قوانین تھے جن کو دریافت کرنا خدا کا حکم تھا۔ خیال یہ ہے کہ اس کی پیچیدگی کے لیے تمام تخلیقات کی تعریف کرنا اور اس تخلیق کار کی تعریف کرنا۔ دوستو، ممکنہ طور پر اس عقیدے کو برقرار رکھتے ہیں سائنس میں اسلام کی شراکت نے ریاضی، فلکیات، طب اور فلسفے سمیت فکر کی بہت سی جڑوں کا احاطہ کیا۔ اسلامی تاریخ کے اوائل میں امیوں کے خاندان نے سائنس میں دلچسپی ظاہر کی۔ دوستو، یہ وہ صدی تھی جو یورپیوں کے لیے تاریک دور تھی، مسلمان اسکالرز کے لیے فلسفیانہ علم کلام اور سائنسی دریافتوں اور ترقی کی صدی تھی۔ اس وقت عربوں میں نہ صرف فارس، ہندوستان اور یونان کے کلاسیکی ورثے کی قدیم حکمت کو ضم کیا، بلکہ وہ اپنی مخصوص ضروریات اور سوچ کے طریقوں کو ان میں ڈھالا۔ دیگر مسلم خاندانوں کے مقابلے میں عباسی خاندان جو تھا، جس نے بغداد سے تقریباً 750 عیسوی سے 1258 عیسوی تک حکومت کی تھی، نے اسلامی تہذیب کو ایک بلندی فراہم کی۔ دوستو، نویں صدی میں ابتدائی خلفاء کے اجتماعی اقوال اور تشریحات اور حدیث میں درج کی گئی۔ دوستو، عباسیوں کی سب سے بڑی کامیابی فلسفہ، سائنس، فلکیات، طب اور ریاضی کے شعبوں میں تھی، جس میں انہوں نے دنیا کی قیادت کی۔ دوستو، انہوں نے فارسی، ہندوستانی اور یونانی کلاسک کا مطالعہ کیا اور اس کا ترجمہ کیا۔ مسلم دنیا اس سلسلے میں اپنی کامیابیوں پر بالکل قابل فخر ہے۔ مسلم اسکالرز نے ریاضی، الجبرا، فلکیات، مسلیات، کیمسٹری، طبیعیات اور طب میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایک ایسی تہذیب تھی دوستو جس نے اپنی دولت اور کمالات میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، یورپی اپنی فکری ورثہ یونانی فلسفیوں کے علم کے مرہون ملت ہے۔ یہ علم رومیوں کو معلوم
تھا، مثال کے طور پر ارسطو کی منطق، تعلیمات اور عقل کی وکالت کرتے تھے دوستو، جبکہ رومیوں کے پاس ایک نفیس مالیاتی شعبہ تھا، لیکن انہوں نے ریاضی میں بہت کم دلچسپی ظاہر کی دوستو۔ 529 میں عیسائی شہنشاہ جسٹنن نے فلسفے کے ایتھنیائی اسکول کو بند کر دیا۔ مبہمیت کے اس عمل کا نتیجہ یورپ میں تاریخ دور کی صورت میں نکلا، جس میں صدیوں تک کوئی ترقی نہیں ہوئی اور نہ ہی سائنس یا فلسفے کا کوئی عمل تھا دوستو۔ قدیم یونانیوں کے کام یورپ میں گم ہو گئے۔ اس دوران یونانی فلسفیوں کی تعلیمات کو مشرق میں محفوظ کیا گیا اور مسلم فلسفیوں نے ان کو جاری رکھا اور ان کو آگے بڑھایا اور ان کو ترقی دی۔ عربی ہندوستانوں کے تعارف نے بوجھل رومن ہندسوں پر ایک اہم پیش رفت فراہم کی دوستو۔ زیادہ آسان نمبر سسٹم کی اس ترقی نے سائنس، اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ میں ترقی میں مدد دی۔ اس کی کلید صفر نمبر کا استعمال تھا۔ یہ تصور رومیوں کے لیے نامعلوم تھا۔ ان اعداد کو ادبوں نے تقریباً 750 عیسوی کے لگ بھگ شروع کرتے ہوئے اپنایا دوستو۔ 820 عیسوی کے لگ بھگ ریاضی دان الخوارزمی نے ان کا مطالعہ کیا اور حساب کتاب میں اس کو استعمال کیا۔ الخوارزمی کی ابتدا الجبر سے ہوئی اور اس نے اس علم کو معاہدوں، سروے اور ٹیکس وصولی پر لاگو کیا۔ اس نمبر سسٹم کا استعمال اگلی 2 صدیوں میں پوری مسلم دنیا میں پھیل گیا، جس کو سائنس میں ترقی میں مدد ملی دوستو۔ اس نظام کا تذکرہ سب سے پہلے 1200 عیسوی کے آس پاس یورپ میں کیا گیا تھا، لیکن رومن نظام کی عیسائیت نے اس کے استعمال اور تعارف میں رکاوٹ ڈالی۔ اسے یورپ میں صرف اس وقت مکمل طور پر قبول کیا گیا جب اسے تقریباً 16ویں صدی کے نشاط ثانیہ میں اطالوی تاجروں نے اپنایا دوستو، جنہوں نے اپنے عرب تجارتی شراکت داروں کے طرز عمل کی پیروی کی دوستو۔ یورپی اپنی فکری ورثے میں یونانی فلسفیوں کے علم کے مرہون منت ہیں دوستو۔ ایک اور عظیم فلسفی ابن رشد، مغرب میں اس کو ایوروز کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 12ویں صدی میں مسلم اسپین میں رہتے تھے دوستو۔ اس نے ارسطو کے فلسفے کو جاری رکھا دوستو۔ اس نے مذہب اور فلسفے کی اہم ہمانگی کے بارے میں لکھا دوستو۔ ان کا خیال تھا کہ قرآن میں اعلیٰ ترین سچائیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، جبکہ ان کو الفاظ کے لفظی طور پر نہیں لینا چاہیے دوستو۔ اس نے الہیات کو بیان کرنے کا دوہری طریقہ تجویز کیا، ایک دانشوروں کے لیے اور دوسرا عام لوگوں کے لیے۔ ان کا ماننا تھا کہ عوام کے سامنے مذہب کی بات کی جانی چاہیے، لیکن روشن خیالوں کے لیے سائنسی سچائی ظاہر کی جا سکتی ہے دوستو۔ وہ معاشرے میں خواتین کی قسمت پر بھی نالاں تھے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کی صلاحیتوں کو اور نشو و نما کو بالکل اس معاشرے میں گنجائش نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا مقدر صرف دولت، ولادت اور اپنے شوہروں کی خدمت ہے دوستو۔ ان کی تحریروں نے مذہبی جوش پسندوں کو بہت نالاں کیا اور انہیں کتبہ میں حاکم کے لیے جج اور طبیب کے عہدے سے اس کو برخاست کر دیا گیا۔ یہ یورپ تھا جس نے ابن رشد کی تحریروں سے استفادہ کیا دوستو۔ ایوروز اور اس کی اسلامی فلسفیوں کے حلقہ الموحدی خلفاء کے تحت یہ کہنا شاید کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ یورپی نشاط ثانیہ کی بنیاد ان جیسے مسلمانوں کی سوچ پر رکھی گئی
لیکن مسلمان حکمرانوں نے اپنے نقصان کے لیے نئی سوچ کو بالکل سرے سے نظر انداز کر دیا، اور وہ اب بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلم دنیا میں ایواروز کی تعلیمات کو بہت زیادہ عقلی سمجھا جاتا تھا، اور مذہبی آرتھوڈاکس کو فلسفیوں نے مزید چیلنج نہیں کیا تھا۔ یہ اجتہاد کے دروازے، جس کو آزاد فکر کے طور پر جانا جاتا ہے، کہ بند ہونے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاہم عیسائی یورپ میں ایواروز کی تعلیمات نے بہت دلچسپی پیدا کی۔ قدیم یونانیوں کا فلسفہ مسلم دنیا کے ذریعے دوبارہ دریافت، اور دوستو اس فلسفے کو عیسائی عقیدے سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش میں کافی صدیاں گزر گئیں۔